السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس کی ٹیک چھوڑ دیں، پلر گر جائے گا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 30 کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کو سیکھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ موضوع جیسے ابھی گزشتہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا دیا، اس کا عنوان پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ دو ہی آیتیں، اور اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ بنی اسرائیل کے ایک ایسی شاخ یا کوئی ایسی ان کی بستی، ان کا کوئی گروہ ایسا جس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یقیناً یہ بات کسی ماجرے کی بات ہے، اور البتہ تحقیق علمتم، تم سب نے یہ جان لیا، تم سب کو معلوم ہو گیا، الذین اعتدوا، وہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جنہوں نے زیادتی کی، حد سے نکل گئے، اپنی حدود سے تجاوز کیا، اپنی حدود سے باہر نکلے۔ کون لوگ تھے؟ یعنی منکم، تم میں سے۔ کب نکلے؟ فی السبت، سبت میں، ہفتے کے دن میں۔ فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان سے، ان کے لیے ہم نے کہا، ہم نے حکم جاری کیا ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، لیکن یہاں پہ ہے کہ بن جاؤ، قردۃً، بندر۔ کیسے؟ خاسئین، ذلیل، یا خوار قسم کے ذلیل۔ فجعلناها، تو ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس واقعہ کو، نکالاً، عبرت، لما، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو بین یدیہ، جو اس وقت سامنے موجود تھے، وما خلفہ، اور جو پیچھے بعد میں آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، تم نے جان لیا، تمہیں معلوم ہو گیا، تمہیں پتہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی، جو اپنی حدود سے تجاوز کر گئے۔ تم میں سے ایسے لوگ جو اپنے حدود سے تجاوز کر گئے، کب؟ فی السبت، ہفتے میں۔ سبت، اصل میں سبت کہتے ہیں کاٹنے کو۔ کیوں؟ ان کو اصل میں حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا سوائے عبادت خداوندی کے، آپ نے ہر چیز کو قطع کر دینا ہے، تمام کام آپ نے چھوڑ دینے ہیں، صرف پروردگار کی عبادت کرنی ہے، جیسے نصارہ اتوار کو کرتے ہیں، کہ جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، روز جمعہ ہے، ان کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور کہا گیا کہ ہفتے والے دن، میں نے کہ سبت کاٹنا کس لفظوں میں، کہ اور ہر چیز سے تعلق کاٹ کے رابطہ کس کے ساتھ برقرار رکھنا؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور یقیناً تم تک وہ بات پہنچ گئی، تم لوگوں نے جان لیا، معلوم ہو گیا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تجاوز کیا، جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں۔ اب زیادتی کیا کی؟ زیادتی یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ آپ نے ہفتے کا دن مخصوص رکھنا ہے اور کوئی کام کاروبار نہیں کرنا، تو انہوں نے تجاوز کیا، تو اللہ نے کہا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ، ان سے کہا گیا، کونوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ کیا کیا؟ ہفتے والے دن عبادت پروردگار کے لیے جو مخصوص تھا، اس دن یہ کرتے تھے کہ آہستہ آہستہ، یہ جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ معاملات آہستہ آہستہ بگڑتے ہیں، قومیں آہستہ آہستہ خراب ہوتی ہیں، ماحول آہستہ آہستہ ایک دن مکمل معاشرہ بگڑ جاتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بگاڑ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے، پہلے تھوڑے کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھا دیکھی اور لوگ کرتے ہیں، پھر وہ رسم
مضبوط ہو جاتی ہے اور حتیٰ کہ وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو دین کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ اس گروہ کے بارے میں یہ تھا کہ یہ جو بستی تھی، مختلف روایات ہیں، کچھ روایت جیسے بتاتا ہے ماحول اس آیت کا یا پس منظر کے سمندر کے اوپر کوئی بستی تھی جن کے بارے میں یہ واقعہ ہے، جو ان کے لیے دن کا جو دن ان کو کہا گیا وہ ہفتے کا تھا کہ اس دن آپ نے کچھ نہیں کرنا سوائے عبادت پروردگار کے، تو اپنا کام دھندہ ذریعہ معاش اس دن کچھ نہیں انجام دینا، کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی کام سے مطلب یہ نہیں تھا کہ اس دن بالکل آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، نہیں، ذریعہ معاش کے لیے باہر نہیں نکلنا اور کوئی کام کاروبار نہیں کرنا اس دن۔ ان لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ پیشہ تھا مچھلیاں پکڑنا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مچھلیاں پکڑتے تھے سمندر سے اور پھر اس کو بطور خوراک بھی کھاتے تھے اور منڈی میں جا کے اس کو بیچتے بھی تھے، مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، ذریعہ معاش چلا رہے تھے۔ اب جب یہ حکم آ گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اب انہوں نے زیادتی کے اوور کانفیڈنس دکھایا، خدا کے ساتھ چال بازی کی۔ چال بازی یہ کی کہ یہ لوگ جمعے والے دن یعنی جمعے کی رات کو، جیسے صبح ہفتہ ہے اگر تو آج اگر فرائیڈے، آج تو ویسے جمعرات ہے، یعنی جمعے کی بات ہے، جمعے والے دن رات کو یہ جا کے کارروائی کر آتے کرنے کنارے کے اوپر، اور آگے اگلا دن ہفتہ ہوتا، ہفتے والے دن کچھ بھی نہ کرتے، اتوار کو جا کے کرتے کیا، سمندر کے کنارے پھندے لگاتے۔ کچھ روایت ہے کہ جال لگا دیتے۔ پھندا لگانا کسی جانور کو، شکاری جب کسی جانور کو، کسی پرندے کو پکڑتا ہے، پھندا لگاتا ہے، مختلف ہیلے ہوتے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ پرندہ پکڑا جاتا ہے۔ ان کو یہ طریقہ سوجا کہ انہوں نے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے گڑھے کھودنا شروع، خاموشی سے سیڑھی ہو کے بیٹھے سامنے دیکھیں، گڑھے کھودنا شروع کر دیے، بڑے بڑے کھڈے بنا کے، گڑھے بنا کے اس کو پورا تیار کر لیا، ماحول بنا دیا۔ جمعے کی شام کو یہ کام کر دیتے، اور اس دن ہی حکم الہی سے عام دنوں میں مچھلیاں آتی بھی نہیں تھیں، لیکن اس دن ہفتے والے دن ساری بالکل کنارے کے اوپر ایسے سامنے آتی تھی۔ ان کی آزمائش تھی اور ان کو پکڑنا بھی نہیں تھا، اور ان کے سامنے عام دنوں میں ان کو مشقت کرنی پڑتی، جبکہ ہفتے والے دن وہ سامنے ہوتی، یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ یہ کچھ کر سکیں۔ ایک جو زیادہ تیز ہوشیار گروپ تھا اس میں، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، ایک فیملی، ایک خاندان نے یہ کام کیا، رات کو جا کے یہ کام کیا، پھندے لگا دیے، اور اتوار والے دن جا کے رات کو لہریں آئیں، اس کے ساتھ مچھلیاں آتی تھیں، جب پانی واپس جاتا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں، ان کھڈوں میں رک جاتی تھی، پانی اوپر سے نکل جاتا تھا، اس میں ہو جاتی تھیں۔ یا اگر دوسری روایت یہ کہ جال لگاتے تھے، لیکن جو زیادہ روایت بتاتی ہیں، زیادہ روایتیں وہی ہیں کہ گڑھے کھودتے تھے بڑے بڑے، یا اتنے کہ جو اس زمانے سے تھے۔ بات پھیلی کس طرح، لیک کیسے ہوئی اور عام کس طرح ہو گئی، وہ اگلے دن پھر جمعے والے دن کچھ بھی نہیں کرتے، جمعے والے دن وہ مچھلیاں اسی میں پڑی رہتی، ہفتے والے دن جمعے کو نکال دیتے، ہفتے کا پورا دن کچھ بھی نہیں کرتے، ادھر ہی بیٹھے رہتے گھر میں۔ اتوار والے دن صبح سویرے جا کے وہ سارا مال نکال کے لے آتے اور اس کو بیچ دیتے۔ اس طرح جب آس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ آپ نے کیسے کیا، یہ اتنی جلدی اتنا مال کہاں سے آ گیا آپ کا، جبکہ آج کے دن تو شکار ہی نہیں لگ رہا ہمارا، کیونکہ ڈیلی تو شکار اس طرح ہی لگتا تھا، عام زیادہ مچھلیاں نہیں ہوتی تھی عام دنوں میں۔ اس طرح سے انہوں نے وعدہ لیا کہ آپ کسی کو مت بتانا، میں یہ راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اس طرح کرتے کرتے پھیل گئی۔ 3 کیٹیگری کے لوگ تھے جب یہ بات پھیلی، جب لوگوں نے سر عام یہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ جو تھا اس میں وہ امر بالمعروف ان کو کرتا، نہی کرتا، روکتا، کہتا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اس میں گروپ تھا ہمارے جیسا، وہ کہتا تھا بھائی چھوڑ دو ان کو، ان کے حال پہ جو کر رہے ہیں، تم کیوں اتنی پریشانی کرتے ہو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو کر رہا تھا۔ 3 طرح کے گروپ اللہ تبارک سورہ اعراف میں جو اللہ نے بتایا، اس میں صرف ایک گروہ کو خلاصی ہوئی، ایک گروہ کو بخشش ہوئی، باقی یہ دونوں عذاب میں آ گئے۔ ایک دن جب صبح سارے اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ چکا تھا، حکم آ چکا تھا، جب یہ سارا کام ہو گیا، زیادتی جب یہاں تک بڑھ گئی کہ اب دیکھا گیا کہ اب انہوں نے بالکل اللہ کے ساتھ علی الاعلان جنگ کا شروع کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا
کونوا قردۃ خاسئین. مختصر سا آپ کو واقعہ بتایا میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163. ٹھیک ہے, اس میں بھی پڑھ لیجئے گا. اللہ نے کہا کہ اب بندر بن جاؤ, سارے بندر بن گئے. اللہ نے کہا فجعلناها نکالا لما بین یدیہ, تو ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا ان کے لیے. بینہ کہتے ہیں درمیان میں, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, ہاتھ کے درمیان, دو ہاتھوں کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی, بالکل سامنے ہوتی ہے. تو اسی لیے بین یدیہ کیا آ گیا کہ جو اس وقت سامنے موجود تھے ان کے لیے, اور جو ان کے بعد پیچھے آنے والے تھے ان کے لیے یہ واقعہ ایک عبرت بنایا. اور متقین کے لیے اس میں ایک نصیحت ہے کہ آنے والے لوگ اس چیز سے اجتناب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سر عام کھلم کھلا جنگ کرنے کے. ٹھیک ہے جی, ایک دفعہ جلد پڑھ لیتے ہیں, ابھی اذان ہونے میں وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العلی العظیم.